یہ دنیا کی جو زندگی ہے بہت ہی عارضی ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانعام کی آیت نمبر 32 میں فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَلِلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ یہ دنیا کی زندگی کھیل اور تماشے کے سوا کچھ نہیں ہے، اور آخرت کے گھر ہی بہتر ہے پرہیزگاروں کے لیے، کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ تو یہ آیت میں ہمیں واضح طور پر بتایا گیا ہے کہ دنیا محض کھیل تماشے کی طرح یا پھر کھیل تماشا نہیں ہے، بلکہ اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے۔ اب دنیا کیا ہے؟ ایک دھوکے کا گھر ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 185 میں فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یعنی دنیا کی جو زندگی ہے بس دھوکے کا سامان ہے، یعنی یہاں پر زندگی زیادہ دن رہنے والی نہیں ہے، صرف ہماری ایک سانس تک یہ ساری زندگی ہے، جو ہی ہماری سانس نکل گئی یہی زندگی، یہی ہماری جو باڈی ہے، اسی کی قدر لوگوں میں ختم ہو جاتی ہے۔ جیسے کوئی لوگ ہمارے نام سے پکارتے تھے، میت کے نام سے اسے بلایا جاتا ہے۔ یعنی یہ جو زندگی ہے، یہ زندگی بالکل کیا ہے؟ دھوکہ ہے کہ انسان جو اعمال کرے گا بس اسی کے ساتھ کیا ہے وہ آخرت میں اپنے ساتھ لے کر جائے گا۔ آخرت کی زندگی جو ہے وہ اصل زندگی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ وَإِنَّ دَارَ الْآخِرَةِ لَهِيَ الْحَيْوَانُ لَوْ كَانَ يَعْلَمُونَ، کہ یقیناً آخرت اصل زندگی ہے، کاش وہ لوگ جانتے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے خود بتا دیا کہ آخرت اصل زندگی ہے، اس کی تیاری، اس کا مقصد، اس کے مقصد کو لے کر زندگی گزارنا ہی کیا ہے؟ اصل زندگی کی کامیابی ہے۔ اور دنیا کی حقیقت حدیث میں اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ اور کافر کے لیے جنت ہے۔ یعنی یہ جو دنیا ہے یہ مومن کے لیے قید خانہ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے حدود بتا دیے ہیں کہ تم کو زندگی میں کس طریقے سے اپنی زندگی گزارنا ہے، تمہیں کس طریقے سے اس زندگی میں رہنا ہے۔ لیکن کافر کے لیے کیا ہے؟ آزادی ہے، اس کے لیے چھوٹ ہے، وہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے، کیونکہ وہ اللہ کا نافرمان ہے، اس نے ایمان نہیں لایا۔ لیکن ہم جب مومن بن جاتے ہیں، ایمان لانے کے بعد ہم اللہ تعالیٰ کے حدود کے دائرے میں آ جاتے ہیں، تو ہماری زندگی ہمارے رب کے حکم کے مطابق ہوگی۔ وہ جو کیا چاہتا ہے، کیا نہیں چاہتا، وہ کس چیز کو پسند کرتا ہے، وہ کس چیز کو پسند نہیں کرتا، اس کو کس بات سے ناراض ہوتا ہے اور کس بات سے وہ ناراض نہیں ہوتا، یہ ساری چیزیں ہمیں ذہن میں رکھتے ہوئے اپنی زندگی کو گزارنا ہوتا ہے۔ یعنی مومن دنیا میں صبر اور بندگی کے ذریعے اپنے نفس کو قابو میں رکھتا ہے، کیونکہ اس کو معلوم ہے، وہ جانتا ہے کہ اصل انعام جو ہے آخرت میں ہے۔ اور پھر ایک حدیث میں بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری اور دنیا کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کوئی مسافر سواری پر جا رہا ہو اور راستے میں ایک درخت کے کیا ہے نیچے تھوڑی دیر کے لیے بس سایہ حاصل کرا اور پھر وہاں سے وہ چل دیا۔ ترمذی کی حدیث ہے۔ یعنی دنیا صرف ایک وقتی سائے کی طرح ہے، اصل سفر تو آخرت کا سفر ہے، اور اس میں زیادہ ہم کو دل لگا کے زیادہ وقت نہیں گزارنا ہے۔ جیسے ہم سائے میں، درخت کے سائے میں جس طریقے سے تھوڑی دیر کے لیے شیڈ لیتے ہیں، آرام کرتے ہیں اور پھر اپنے سفر کے لیے روانہ ہو جاتے ہیں، تو اسی طریقے سے یہ دنیا کی زندگی کو بھی کیا ہے ہم کو گزارنا ہے۔ دنیا کی محبت کا جو خطرہ ہے، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 14 میں ہے کہ لوگوں کے لیے عورتیں، اولاد، سونے چاندی، گھوڑے، مویشیوں اور کھیتوں کی محبت کیا ہے؟ خوشنما بنا دی گئی ہے۔ یہ سب دنیا کی زندگی کا سامان ہے، اور بہترین جو ٹھکانہ ہے اللہ کے پاس ہے۔ تو یہ آیت سے ہم کو پتہ تو یہ جو دنیا کی چیزیں ہیں فطری طور پر دل کو اچھی لگتی ہیں، لیکن اصل منزل یہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے کہ کون اچھے عمل کرتا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے سورۃ النحل کی 97 آیت میں فرماتے ہیں کہ جو نیک عمل کرے، مرد ہو یا عورت، بشرطے کہ ایمان والا ہو، تو ہم اسے پاکیزہ زندگی عطا کریں گے اور آخرت میں بہترین اجر دیں گے۔ اور پھر یہ ہے کہ اس کے لیے ہم کو کیسی تیاری کرنا ہے، ہمیں نمازوں کو قائم کرنا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلا حساب جو لیا جائے گا وہ نماز کے بارے میں ہوگا۔ اگر ہماری نماز درست ہوگی تو ہمارے باقی اعمال بھی درست ہوں گے،
پھر یہ بھی فرمایا کہ نماز برائیوں اور بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو نماز پڑھتا ہے وہ اللہ کا بندہ ہوتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کو دل سے قبول کرتا ہے اور اسی لیے وہ برائیوں سے بچنے کی کوشش کرتا رہتا ہے۔ تو نماز بے حیائی سے بھی روکتی ہے اور برائیوں سے بھی روکتی ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ صدقہ اور خیرات کے ذریعے، یعنی یہ قرآن کہتا ہے کہ جو بھی اللہ تعالیٰ کی راہ میں یعنی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا اجر کیا ہے، 700 گنا تک اللہ تعالیٰ بڑھا دیا جاتا ہے۔ اور پھر یہ بھی فرمایا کہ اب ہم جو یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کئی جگہ پر فرمایا کہ صدقات کے بارے میں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے نیک اعمال کے بارے میں، اور پھر بہت ساری آیتیں ہم کو اس تعلق سے ملتی ہیں۔ تو ہم کو سمجھ میں آیا کہ دنیا ایک وقتی امتحان ہے، آخرت اصل زندگی ہے، وہاں ہمیشہ کی کامیابی یا ناکامیابی کیا ہے ملے گی، اس کے حساب سے ہمیں پھر کیا ہے اجر دیا جائے گا۔ ہمیں اپنی زندگی کا مقصد کیا ہے، عبادت اور بندگی کو پہچان بنا کر دنیا کو اس کو اس طریقے سے گزارنا ہے جیسے ہم یہاں پر مسافر ہیں، اور یہ ہماری منزل نہیں، ہماری جو اصل منزل ہے وہ آخرت ہے، اور ہمارا جو اصل گھر ہے وہ جنت ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی فرمایا کہ عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس کا محاسبہ کرتا ہے اور موت کے بعد زندگی کے لیے تیاری کرتا رہتا ہے۔ تو یہاں پر ہم کو کیا ہے، دنیا میں رہتے ہوئے، زندگی گزارتے ہوئے، حقوق کو ادا کرتے ہوئے، اور اللہ کے حقوق، بندوں کے حقوق، یہ سارے حقوق کو ادا کرتے ہوئے اپنی زندگی کو کیا ہے اس مقصد تک لے جانا ہے، اور ہم کو جنت اور اللہ کی رضا حاصل کرنا ہے۔ تو یہاں پر یہ معلوم ہوا کہ دنیا کی محبت میں گم ہو جانا آسان ہے، لیکن اصل دانشمندی کیا ہے کہ ہم دنیا کو آخرت کے لیے کیا ہے کھیت کی طرح استعمال کریں، یعنی یہاں پر ہم اس کو ارن کرتے رہے، اس کو بڑھاتے رہیں، نیکیوں کو زیادہ سے زیادہ کر کے اس میں ہم تیاری کرتے رہیں، اور آج ہم یہ عہد کریں کہ دنیا کو اپنی زندگی نہیں بنائیں گے بلکہ اسے اللہ کی رضا اور آخرت کی کامیابی کا ذریعہ بنائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔